بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگڑ۔ ناظرین، ایولان سٹی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک اور بہت بڑا فراڈ ہے، بہت بڑا چکر ہے جو چکری کے قریب چلایا جا رہا ہے، اور اس میں دو جو پی ٹی آئی کے سینئر لیڈر تھے، دونوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بڑے شریف آدمی، عامر کیانی صاحب اور دوسرے عمران اسماعیل صاحب، دونوں کو استعمال کیا عاصم عزیز نے۔ ناظرین، لیکن میں آپ کو پہلے یہ تو بتا دوں، ایولان سٹی کے حوالے سے بھی مقدمہ درج ہوا ہے، اس میں عاصم عزیز اور ان کے دوسرے جو ساتھی ہیں ان کو نامزد کیا گیا۔ اس سے پہلے عاصم عزیز جو ہیں عبداللہ سٹی کے نام سے کافی لمبا چوڑا ہاتھ مار چکے ہوئے ہیں۔ وہاں پہ انہوں نے صرف ایک گیٹ بنایا تھا اور راول پنڈی اسلام آباد میں انہوں نے گاڑیوں کے اوپر عبداللہ سٹی لکھا، اور پھر گاڑیوں کو راول پنڈی اسلام آباد کی سڑکوں پہ ایسے گھمایا گیا کہ بس عوام چکرا کر رہ گئے، اور پراپرٹی ڈیلروں نے ان کے ساتھ مل کر اتنی فائلیں بیچی، ان کے پاس زمین تھی نہیں۔ یک کے بعد دیگرے جو آر ڈی اے حکام ہیں انہوں نے ان کے خلاف کارروائیاں کی، ان کے خلاف مقدمے درج کیے، لیکن جو لینڈ مافیا ہے اس کے لیے نزدیک اب یہ مقدمے بازی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اس لیے عاصم عزیز جو ہے وہ ایک طرف پرچے ہوتے رہے، دوسری طرف جو عوام کا لوٹا ہوا پیسہ ہے اس کو لگا کر اپنی ضمانت بھی کرواتے رہے۔ افسوس کا امر یہ ہے کہ ہمارا نیب، ہماری ایف آئی اے بر وقت کارروائی نہیں کرتی، جب عوام لٹ جاتے ہیں پھر کارروائی کرتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عاصم عزیز کی دیدہ دلیری میں اضافہ ہوا۔ عبداللہ سٹی میں اس نے اچھا خاصا مال بنایا، پھر اس نے عامر محمود کیانی، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جدی پشتی اربتی ہیں راول پنڈی کے، اور عمران اسماعیل، ان کو شیشے میں اتارا کہ جناب ادھر آئے، میں آپ کو جناب بڑا پروجیکٹ بنا کے دیتا ہوں ایولان سٹی کے نام سے۔ در حقیقت ان دونوں سیاستدانوں کو بیچ میں لانے کا مقصد یہ تھا کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی، چودھری پرویز لائی وہاں پہ موجود تھے، تو عاصم عزیز کا اصل ٹارگٹ یہ تھا کہ عامر کیانی صاحب اور عمران اسماعیل صاحب جو ہیں وہ پنجاب حکومت کو سنبھالیں گے، اور ادھر لوٹ مار جو ہے وہ میں اپنی مرضی سے کروں گا۔ لیکن آر ڈی حکام نے موقع پہ جا کے دیکھا اور بتایا کہ ان کے پاس مطلوبہ جو زمین ہے وہ نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے پاس کسی قسم کا این او سی ہے۔ انہوں نے اپنی اتنی بھرپور کوشش کی کہ فاٹا سے ہی این او سی لے لیں، کیونکہ کوئی انا کانا چھوٹا موٹا جو این او سی یہ لیتے ہیں پھر اسی کے ذریعے ساری یہ واردات کرتے ہیں، لیکن وہ ان کو نہ مل سکا، اور پھر بدقسمتی عاصم عزیز کی شروع ہوئی کہ پنجاب حکومت چلی گئی، اور وہ اثر و رسوخ جو پہلے عامر کیانی صاحب کا اور عمران اسماعیل صاحب کا تھا وہ نہ رہا۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ عامر کیانی صاحب اور عمران اسماعیل صاحب، ان کو بتایا گیا ہے کہ جناب آپ کس ٹھگ ٹولے کے سہارے پہ کھڑے ہوئے ہیں، کس ٹھگ کے ساتھ آپ لگ گئے ہیں۔ ان کے خلاف تو پہلے بھی ایف آئی آر ہو چکی ہیں، لہٰذا اگر آپ نے اپنی ساکھ کو بچانا ہے تو فوری طور پہ ان سے علیحدہ ہو جائیں۔ اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے ذاتی طور پہ چیک کروایا تو ان کو راول پنڈی کے تھانوں سے یہ معلومات ملی کہ یہ تو عادی مجرم ہیں اس قسم کی وارداتوں کے، لوگوں کے پیسہ لوٹنے کے، انہوں نے پہلے ہی بہت زیادہ فراڈ کیا ہے۔ اور وہ حقیقت جب کھلی کہ ان کی گاڑیاں جو راول پنڈی اسلام آباد میں گھومتی تھی تو اس سے بھی پتہ چلا کہ ان کے پلے تو کچھ نہیں ہے، اور وہ جو آر ڈی اے کے پاس جو ریکارڈ تھا ایف آئی آر کا عاصم عزیز کے خلاف وہ بھی سارا انہوں نے حاصل کیا، عبداللہ سٹی کے حوالے سے جو ریکارڈ تھا وہ بھی سارا حاصل کیا۔ تو نیٹ شل یہ نکلا کہ ان کے پلے کچھ نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد عمران اسماعیل اور عامر محمود کیانی صاحب کو اپنی عزت کی فکر لاحق ہوئی، اور ان کو یہ احساس بھی ہوا، اور اب مصدقہ ذرائع کا کہنا ہے کہ عاصم عزیز سے انہوں نے آہستہ آہستہ دوری اختیار کرنا شروع کر دیا ہے، بلکہ عاصم عزیز کے ساتھ انہوں نے گلے شکوے بھی شروع کر دیے کہ آپ نے ہماری عزت کو داؤ پہ لگایا ہے، چونکہ یہ معاملہ ہوتا ہوتا عمران خان تک بھی پہنچا ہے۔ عمران خان صاحب اپنی زندگی داؤ پہ لگا کے الیکشن میں اترنے جا رہے ہیں، ضمنی الیکشن ہے، پھر عام انتخابات ہیں، لیکن دوسری طرف ان کے اگر سینئر لیڈر جو ہیں عامر محمود کیانی، جن پہ عمران خان صاحب بہت ٹرسٹ کرتے ہیں، عمران اسماعیل جن کو عمران خان نے گورنر سندھ بنا دیا تھا، اگر وہ لینڈ مافیا کے ساتھ مل کے عوام کی جیبیں خالی کرنے لگ جائیں گے تو عمران کا تو اعتماد شیک ہوگا۔ تو اب ان دونوں لیڈروں نے اس بات کو محسوس کیا ہے کہ ان کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، لہٰذا ان کو کسی ٹھگ ٹولے کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ چنانچہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ دونوں پی ٹی آئی کے جو لیڈر ہیں وہ عاصم عزیز سے دوریاں اختیار کیے ہوئے ہیں، اور عاصم عزیز سے وہ گلہ شکوہ بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ معاملہ یہاں ختم نہیں ہونا چاہیے۔ جو اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ دیگر سیاستدانوں کے خلاف تو مقدمے دھڑا دھڑ دے رہا ہے، اور یہ جو ٹھگ جو ہیں صبح دکان کھولتے ہیں اور رات 10 11 12 بجے تک لوگوں کو لوٹتے ہیں، صرف فائلیں دیتے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، نہ زمین ہوتی، کچھ نہیں، فائلیں دیتے ہیں، عوام کی جیبیں خالی کر دیتے ہیں۔ عاصم عزیز ان میں سے ایک ہیں، اور بجائے اس کے کہ اینٹی کرپشن والے
اس کے گرد شکنجہ ٹائٹ کرتے انہوں نے جا محمد خان بھٹی کو پکڑا ہے۔ بھائی محمد خان بھٹی ظاہر ہے وہ ایک اس کا پولیٹیکل سٹانس ہے، پولیٹیکل موقف ہے، پولیٹیکل اس کی وابستگی ہے، اچھا وہ معاملہ الگ صحیح، لیکن سوال یہ ہے کہ عبداللہ سٹی کو قائم ہوئے کتنے سال ہو گئے، اب ایولان سٹی کے نام پہ واردات شروع ہونے لگی ہے۔ پھر اندھے کو بھی پتہ ہے کہ عامر محمود کیانی اور عمران اسماعیل کو کون شخص استعمال کرنے جا رہا ہے جس کا نام ہے عاصم عزیز، تو بجائے اس کے کہ عاصم عزیز کو گھیچی سے پکڑا جاتا کہ بھائی عبداللہ سٹی کے نام پہ آپ نے اتنی بڑی واردات کر لی، اب آپ ایولان سٹی لے کے آگے، حتیٰ کہ دیکھیں ہمارا قانون جو ہے واقعی اندھا ہے۔ راولپنڈی اسلام آباد کی جو شاہراہیں ہیں ان کے اوپر ایولان سٹی کے بورڈ لگے ہوئے ہیں، کوئی ادارہ جو ہے اس پہ ایکشن نہیں لیتا کہ اتنے بڑے بڑے بورڈ کس نے لگوا دیے، اگرچہ ان کا ظاہر ہے وہ جو بورڈ لگتے ہیں اس کا کرایہ آتا ہے، لیکن وہ ہے تو ایک فراڈ ہاؤسنگ اسکیم کے، جب لوگ لوٹتے ہیں پھر درخواستیں دیتے ہیں، تھانوں میں درخواستیں دیتے ہیں، RDA میں درخواستیں دیتے ہیں، اور RDA بیچاری جو ہے وہ پہلے RDA میں کہتا ہوں کہ سب اداروں سے بہتر جو ہے RDA کہیں نہ کہیں اپنا 25% رول جو ہے ادا کرتی ہوئی نظر آتی ہے، کیونکہ ان کی ایک گاڑی ہر FIR میں اس گاڑی کا نمبر درج ہوتا ہے، ایک انسپیکٹر اور اس کے ساتھ چند دیگر لوگ وہ موقع پہ جاتے ہیں اور آ کے رپورٹ کرتے ہیں کہ جناب ان کی مطلوبہ زمین نہیں ہے، یہ فائلوں کا دھندا کر رہے ہیں، مارکیٹنگ کر رہے ہیں۔ اور ناظرین آپ کو یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ یہ چکری کے ارد گرد جتنا چکر دیا جا رہا ہے ان میں زیادہ تر جو ہیں 90% جو ہیں وہ فیک سوسائٹی ہیں، اور نہ یہ مارکیٹنگ کر سکتی ہیں نہ یہ بکنگ کر سکتی ہیں، لیکن چونکہ ہمارا قانون جو ہے وہ بودھا ہے، ہمارا قانون جو ہے اندھا ہے، ہمارا قانون جو ہے ایک طاقتور کے سامنے کمزور ہے، اس لیے یہ دھڑا دھڑ فائلیں فروخت کرتے ہیں، اور جب عوام کو 2-4 ارب کا چونا لگ جاتا ہے پھر عوام بھاگتی ہے نیب کی طرف، FIA کی طرف، RDA کی طرف، اینٹی کرپشن کی طرف، اس وقت تک ٹھگ جو ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ اور یہی معاملہ آپ دیکھیں عبداللہ سٹی کا معاملہ ہے، نیب اگر اس کی تحقیقات شروع کر دے میں 100% گارنٹی دیتا ہوں، بلکہ میں متاثرین کو کہتا ہوں کہ نیب کو درخواست دیں، ایک نہیں بار بار درخواست دیں، انہیں کہیں کہ ان کے خلاف کارروائی کا آغاز کریں، اور وہ FIR جو RDA نے عاصم عزیز کے خلاف درج کیے ہیں ان کی کاپیاں جو ہیں وہ ساتھ لگا کے فوری طور پہ نیب کو بھجوائیں، اور اسی کی کاپیاں لگا کے FIA کو دیں، اسی کی کاپیاں لگا کے اینٹی کرپشن والوں کو دیں، اور کسی کا تو ضمیر جاگے گا، ان کو گیچی سے پکڑے گا اور ان سے عوام کی لوٹی گی دولت جو ہے وہ نکالی جائے گی، لیکن عوام خود بے حص ہیں، عوام پیسے دیتے رہتے ہیں، پراپرٹی ڈیلروں کے جال میں آ جاتے ہیں، اور پراپرٹی ڈیلروں کا جال ہے بھی بڑا خوفناک، کیونکہ جو سوشل میڈیا پہ تصویریں دکھائی جاتی ہیں، جو اخبارات میں بڑے بڑے اشتہارات دکھائے جاتے ہیں، حقیقت میں کچھ نہیں ہوتا، وہاں پہ کچھ نہیں ہوتا، ایک گیٹ سامنے بنا ہوتا ہے اور گیٹ کے پیچھے جناب علی پتہ نہیں کس کی زمین ہے، کوئی پتہ نہیں کس کی زمین ہے، ان کا کچھ نہیں ہوتا وہاں پہ اور ان کو لوٹ لیتے ہیں۔ چاند ایک وہاں پہ بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں جن کا بہت کچھ وہاں پہ موجود ہے اور وہ ڈیلیور بھی کرنے جا رہے ہیں، لیکن عاصم عزیز صاحب جو ہیں ان کو واردات کا پتہ چل گیا ہے، ان کو طریقہ کار آ گیا کہ کیسے انہوں نے سپن بال کرانی ہے اور عوام کی جیب سے پیسہ نکال لینا ہے۔ جس طرح سپن بالر جو ہے وہ وکٹیں گراتے ہیں، اسی طرح عاصم عزیز جو ہے وہ گر سمجھ گیا ہے کہ عوام کی جیب سے پیسہ کیسے نکالنا ہے۔ تو عوام کا پیسہ نکالنے سے کون بچا سکتا ہے؟ اللہ تو بچائے گا سو بچائے گا، اللہ تو ہے ہی غریب آدمی کا اللہ ہی ہے۔ یہ لوگوں کی جمع پونجی لوٹتے ہیں، حالانکہ خود بھی چین سے نہیں سوتے عوام کی جمع پونجی لوٹ کے، لیکن ہمارے ادارے جو ہیں ان کو ان ایکشن ہونا چاہیے، جو ہی جس سوسائٹی کا بورڈ لگے فوری طور پہ کارروائی ہونی چاہیے۔ ناظرین آپ کو میں بتاؤں کہ میں نے اپنے اسی چینل سے پروگرام کیا تھا ٹیب سٹی کے خلاف، ٹیب سٹی کے حوالے سے آپ کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے، اسکینڈل آیا تھا کہ اس میں جناب مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کے شیئرز ہیں اور مولانا طارق جمیل صاحب نے اس کو رد کر دیا تھا، اس کی تردید کر دی تھی۔ پھر ٹیب سٹی کا جب بینڈ بجا ان کے خلاف FIRیں ہوئیں تو وہ چھوڑ کے بھاگ گئے، اور انہوں نے اخبار میں اشتہار دیا ہے کہ جی ٹیب سٹی کا پروجیکٹ ختم کر دیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ ان پراپرٹی ڈیلروں کو اب کون پوچھے، ان کو کون پکڑے جو ان کی فائلیں بیچتے رہے؟ یہ کام اداروں کا ہے، ادارے جب تک مؤثر نہیں ہوں گے اس وقت تک یہ دھندا نہیں رکے گا۔ ناظرین اکیلا RDA کچھ نہیں کر سکتا، اور RDA میں بھی چند ایک لوگ ہیں، باقی تو سارے کافی زیادہ، میں اب کیا کس کا نام بتاؤں کہ ادھر وہ دونوں طرف کھیل رہے ہوتے ہیں، ادھر ادارے کے بتا رہے ہوتے ہیں جناب وہاں پہ دھندا ہو رہا ہے اور ادھر اپنا ریٹ بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جناب اینٹی کرپشن والے ہیں، اینٹی کرپشن والے صرف اس کے خلاف کارروائی کرتے ہیں جس کو ان کو اوپر سے حکم آتا ہے، اور جو بندہ عوام کو لوٹ رہا تھا اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوتا۔ اسی طرح FIA والے حضرات ہیں وہ اس کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، اعظم سواتی کو بے شک جا کے اٹھا لیں گے،
کسی اور کو جا کے گرفتار کر لیں گے، لیکن جو عوام کی جیبوں سے پیسے نکال رہے ہیں، جو عوام کو لوٹ رہے ہیں، جو ان کا کام ہے کہ ان کو جا کے گردن سے پکڑیں اور کٹہرے میں لے جائیں کہ جناب انہوں نے عوام کو لوٹا ہے۔ عاصم عزیز کے خلاف اتنی ایف آئی آریں ہوئیں لیکن بندہ گرفتار نہیں ہوا، کیونکہ گر سمجھتا ہے، پیسے کا استعمال سمجھتا ہے۔ پیسہ کس کا ہے؟ عوام کا، اور استعمال کون کر رہا ہے؟ عاصم عزیز۔ وہ ابھی نہیں پکڑ میں آئے گا، ہو سکتا ہے اللہ کی پکڑ میں آ جائے لیکن باز نہیں آئے گا لوٹنے سے۔ ایولان سٹی جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں، اگرچہ میرا پچھلا پروگرام جو ہے وہ عمران خان صاحب تک گیا اور جناب عمران اسماعیل اور جناب عامر محمود کیانی صاحب جو ہیں انہوں نے محسوس کیا ہے اس بات کو، اور اسی لیے انہوں نے اس سے دوری اختیار کی ہے کہ یہ ٹھگ جو ہے خود تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، کیونکہ اس نے تو سیاست نہیں کرنی۔ عاصم عزیز نے تو یہاں ایولان، پہلے عبداللہ سٹی کا بورڈ لگایا، پھر ایولان سٹی کا بورڈ لگایا، اور کسی اور جگہ جا کے نئے جہان کا بورڈ لگا کے لوٹنا شروع کر دے گا۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے ناظرین، آپ ایولان سٹی میں اگر انویسٹمنٹ کر بیٹھے ہیں تو آر ڈی اے میں، ایف آئی اے میں، نیب میں درخواستیں دیں، اور اگر آپ کا پیسہ عبداللہ سٹی میں ڈوب گیا ہے تو نیب کو درخواست فوری طور پہ دیں، کیونکہ یہ کرپشن جو ہے، یہ واردات جو ہے 50 کروڑ سے اوپر جا رہی ہے۔ ناظرین، وہ ساری مزید تحقیقات جو ہیں اس پہ ہماری جاری ہیں۔ عبداللہ سٹی، ایولان سٹی کا گٹھ جوڑ اور عاصم عزیز لوگوں کو کیسے استعمال کرتا ہے وہ ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے۔ شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔